السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے 3 قسم کی عبادت فرض کی ہے: جانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جن میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے زمانے میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا۔ فرمایا، اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وہی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا، نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مالوں سے صدقہ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، کیونکہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جب کہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امراء اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اسی مالیت کی کرنسی نوٹ یا سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو، تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ صدقہ، زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ اور نافلہ فقراء، مساکین، عاملین اور غلاموں کو آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ غداگردی کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ بہترین مال سے محرک ہے کہ ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غیر فطری عدم مساوات کا خاتمہ کرتی ہے۔ ہر صاحب نصاب شخص پر جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت زکوٰۃ کی کر کے ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ رکھ دے اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہے تب بھی درست ہے۔ اس کے لیے نیت زکوٰۃ کرنا ضروری ہے۔ اگر تمام زکوٰۃ نکال دی تھی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس پر جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک شخص زکوٰۃ دے چکا تھا اور اسے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آ گئی، تو اب وہ اگلے سال کی جو زکوٰۃ نکلنے کی توقع ہے
پیشگی نیت کر کے اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔